چلو میاں، یا ارادہ بدل گیا؟ تایا نے میرا بازو چھوا تو میں یوں اچھل پڑا جیسے مجھے نیند سے جگا دیا گیا ہو۔ وقار الحسن، کیا بات ہے؟ تایا نے میرے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں تایا، میری طبیعت… میں واقعی نڈھال سا ہو گیا تھا، ٹانگوں میں بالکل دم ہی نہ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے پیچھے صرف چند قدم کے فاصلے پر ایک بینچ پڑی تھی جس پر ایک ہندو عورت گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اور اس کے پہلو میں 5 برس کا بچہ بیٹھا لٹکی ہوئی ٹانگیں زور زور سے ہلا رہا تھا۔ میں لپک کر اس بینچ پر بیٹھ گیا۔ تایا میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ خورشید، جاؤ جلدی سے سوڈا لے آؤ، انہوں نے جیب سے روپیہ نکال کر انہیں دیتے ہوئے کہا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں مرزا، میں ابھی لایا۔ وہ روپیہ لیے بغیر باہر کی طرف لپک گئے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی نے ہنڈولے میں بٹھا دیا ہو اور ہنڈولا بہت تیزی کے ساتھ چکر کھا رہا ہو۔ میں سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا رہا۔ خورشید چاچا سوڈے کی بوتل لے آئے، میں نے بمشکل آدھی بوتل پی۔ تایا میری حالت سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد مجھے گھر لے جائیں، میں خود بھی یہی چاہتا تھا، مگر میرے اندر دم ہی نہ تھا کہ میں اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو سکوں۔ آخر خورشید چاچا نے میرا ایک بازو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا اور اپنا بازو میری گردن میں ڈال کر مجھے اٹھایا۔ دوسری جانب سے تایا مجھے سنبھالے ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ہم کیسے سڑک تک آئے۔ تایا نے ایک ٹانگے والے کو آواز دے کر روک لیا۔ تمام راستے مجھے اندر اور باہر چاروں طرف گہرے سناٹے کا سا احساس ہوتا رہا۔ حالانکہ یہ ایک بھری پوری سڑک تھی، گاڑیاں، سائیکل، رکشا، ٹانگے اور بسیں سب چل رہی تھیں، لوگ آ جا رہے تھے۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر لگتا تھا جیسے کوئی خاموش فلم دیکھ رہا ہوں۔ بس میرے دماغ میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی، جیسے ننگے اور پکے فرش پر کوئی ناخن سے لکیریں کھینچ رہا ہو۔ ایک ناگوار سی آواز تھی۔ میں نے بے اختیار کئی بار اپنے کان بند کیے، مگر یہ آواز بھلا کیسے بند ہوتی؟ یہ تو میرے اندر کی آواز تھی۔ باہر سے آنے والی آواز ہوتی تو شاید کم ہو جاتی یا ختم ہو جاتی۔ پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ ہم گھر تک کب اور کیسے پہنچے۔ مجھ پر شاید غنودگی سی طاری ہو گئی تھی۔ اس غنودگی کے عالم میں بھی اس شخص کی آنکھیں میرے دماغ میں چمکتی رہی تھیں، اور اسی غنودگی کے عالم میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ ان آنکھوں کے جھپکنے سے ہی وہ ناگوار سی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میری کیفیت کچھ سنبھل گئی۔ اماں کی گھبرائی ہوئی آواز اور بہنوں کی دبی دبی چیخوں کی آواز میری کانوں تک پہنچی تو میں نے بڑی کوشش کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں۔ غالباً چاچا اور تایا مجھے اندر لے کر آ گئے تھے، اور اس وقت میں بڑے برآمدے میں تایا کے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ اماں، بہنیں اور پھپھی میری چاروں طرف جمع تھیں۔ تایا کچھ بتا رہے تھے، مگر مجھ پر گہری نیند طاری تھی، اور پھر مجھے پتہ ہی نہ چلا، میں شاید گہری نیند سو گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ برآمدے کے بڑے دروازے میں اوپر لوہے کے کنڈے سے لالٹین لٹکی ہوئی تھی۔ کارنرز پر رکھے 2 بڑے لیمپوں کی روشنی نے برآمدے کو روشن کیا ہوا تھا۔ اماں میرے دائیں جانب جائے نماز بچھائے نماز میں مشغول تھیں۔ تایا اونچی نشست والی بیت کی کرسی پر نیم دراز حقے کی نئے منہ میں دابے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ جہانی آپا گھر میں لوبان کی دھونی دے رہی تھیں۔ مجھے جاگتا دیکھ کر تایا تیزی سے میرے قریب آ گئے۔ وقار میاں، اب کیسے ہو؟ ان کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ میں خود کو بالکل چاق و چوبند محسوس کر رہا تھا، اس لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کافی بہتر ہوں تایا۔ اسی وقت اماں نے سلام پھیرا، دونوں ہاتھ پھیلا کر کچھ پڑھتی رہیں، اور پھر جلدی سے اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ میرے چہرے اور باقی بدن پر پھیرے۔ وقار، کیسے ہو بیٹا؟ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ ان کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ ان کی آوازیں سن کر جہانی آپا، شنو آپا اور پھپھی لپک کر میرے قریب آ گئیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اماں، پتہ نہیں اس وقت کیا ہو گیا تھا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، واللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے ان سب کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر کہا۔ پھپھی جلدی سے پلٹ گئیں۔ چند لمحوں بعد واپس لوٹی تو ان کی ہتھیلی پر لال ثابت مرچیں اور نمک تھا۔ انہوں نے جلدی سے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور میری نظر اتارنے لگیں۔ نظر اتار کر انہوں نے ہتھیلی انگیٹھی میں الٹ دی۔ یہ انگیٹھی اکثر سلگانے کے لیے صحن میں رکھی جاتی تھی۔ اماں نے مجھے لٹا دیا، حالانکہ میں بالکل ٹھیک تھا۔ تایا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے جہانی آپا سے چائے کی فرمائش کی۔ کچھ کھا لو بیٹا، کب سے بھوکے ہو، اماں نے کہا اور پلٹ کر شنو آپا سے بات کرنے لگی۔ اسی لمحے ہم سب چونک اٹھے۔ انگیٹھی سے چرمراہٹ کی سی آوازیں آنے لگی تھیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے گہرا گاڑھا دھواں اٹھنے لگا۔ دھواں اٹھتے ہی پورے گھر میں عجیب سی سڑان پھیل گئی، ایسی کہ سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ اماں پہلے تو آنکھیں پھاڑے انگیٹھی کی طرف دیکھتی رہیں، پھر دوپٹہ ناک پر رکھ کر دور رکھتی چلی گئیں۔ پھر ہم سبھی ناک پر قمیص کا دامن، تولیہ اور دوپٹے رکھے تیزی سے کھلے صحن میں نکل آئے۔ اس قدر تیز اور عجیب و غریب قسم کی بدبو تھی جو ناقابل برداشت تھی۔
خورشید چاچا جو غالباً میری حالت کے پیش نظر آج رک گئے تھے اور بیٹھک میں تھے، گھبرا کر باہر نکل آئے۔ ارے کیا جل رہا ہے؟ بٹوا دیکھو تو کیا جل گیا؟ وہ اتنا ہی کہہ سکے، پھر انہیں بھی ناک پر رومال رکھنا پڑا۔ میں ساکت کھڑا حیرت سے انگیٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ چرمراہٹ کی آواز تو یوں آ رہی تھی جیسے اس میں کوئی مومی کاغذ جل رہا ہو۔ دھواں بھی اتنا ہی گاڑھا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں گھر سے باہر نکل جاؤں۔ خورشید چاچا تو ہونک کرتے ہوئے گھر سے باہر جا چکے تھے، مگر میں اماں، بہنوں اور پھپھی کو خوفزدہ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ تایا بھی بت بنے کھڑے تھے۔ بہنیں خوفزدہ نگاہوں سے انگیٹھی کو دیکھ رہی تھیں۔ میں ان کو اشارہ کرتا ہوا کونے والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں بھی جیسے ہوش میں آ گئیں۔ انہوں نے جلدی سے شنو آپا کا ہاتھ پکڑا۔ جہانی آپا اور پھپھی کو اشارہ کرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ تایا ہمارے پیچھے ہی تھے۔ ہم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر پچھلی طرف بنی کھڑکیاں کھول دیں۔ کھڑکی کے پردے سلاخوں میں اڑس دیے۔ اماں اور بہنیں بے پردگی کے خیال سے اسی کھڑکی کے نیچے دیوار کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں اور منہ اٹھا کر گہری گہری سانسیں لینے لگیں۔ دیکھا اماں، بھائی کو کیسی بری نظر لگی تھی، جہانی آپا بولی۔ جہانی آپا ناک سے دوپٹہ ہٹا کر بولی تھیں اور پھر انہوں نے دوپٹہ ناک پر نہیں رکھا تھا۔ میں نے اماں کو اور اماں نے مجھے دیکھا۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے سننے کو ملیں۔ میں نے اور اماں نے ایک ساتھ ہی ناک پر سے کپڑا ہٹایا، گہرا سانس لیا۔ وہاں کوئی بدبو نہ تھی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کیونکہ اس گھر کے کونے میں کہیں کپڑا، کاغذ یا نظر کی مرچیں جل رہی ہوں تو پورے گھر میں بلکہ گھر سے باہر تک بدبو پھیل جایا کرتی ہے، جبکہ یہاں اس کمرے میں ہلکی سی بدبو کا احساس بھی نہ تھا۔ تایا کے چہرے پر بھی حیرت تھی۔ وہ بھی تولیہ منہ پر سے ہٹا چکے تھے۔ ہم تینوں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر تایا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ہمیں کمرے میں آئے شاید 2 یا 3 ہی منٹ گزرے ہوں گے۔ ہم نے باہر جھانکا۔ انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے تھے، چٹک رہے تھے، چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ نہ دھواں تھا نہ بدبو۔ بہنیں اور پھپھی بھی ہمارے پیچھے ہی باہر نکل آئیں۔ اماں، بھائی کو نظر کا تعویذ ڈال دیں، شنو آپا نے کہا۔ بھابھی دلہن، یہ مرچوں کے جلنے کی بدبو تو نہیں تھی، پھپھی بولیں تو جیسے سب چونک اٹھے۔ دونوں بہنیں سر اٹھا کر ہمیں دیکھنے لگیں۔ یہ بات میرے علاوہ شاید اماں بھی جانتی تھی اور تایا بھی، مگر ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے تھے۔ پھپھی کی بات نے سناٹا سا پھیلا دیا۔ ارے نہیں، کسی کی بہت بری نظر ہو تو ایسی ہی بدبو اٹھتی ہے، اور پھر نظر تو جانور کی بھی لگتی ہے۔ اماں بھی کہا کرتی تھی کہ جانوروں کی نظر بہت بری ہوتی ہے اور بدبو سے گھر بھر جاتا ہے۔ پتہ نہیں اماں کے جملے کے کھوکھلے پن کو کسی نے محسوس کیا یا نہیں، مگر میں خوب محسوس کر رہا تھا۔ تایا کو چپ سی لگ گئی تھی۔ خورشید چاچا ابھی تک باہر تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر بیرونی دروازہ کھولا اور خورشید چاچا کو دیکھ کر کہا، آ جائیے خورشید چاچا، اب سب ٹھیک ہے۔ ہیں؟ وہ چونکے، یہاں باہر تو کوئی بدبو نہیں۔ جہانی آپا نے نظر اتار کر مرچیں جلائی تھیں۔ میں نے جواب دیا، اچھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے، مگر دوسرے ہی لمحے ٹھٹک کر رک گئے، پلٹے اور بولے، میاں، مرچیں جلائی تھیں؟ یہ تو چربی جلنے کی بدبو تھی، بلکہ سڑے ہوئے گوشت کے جلنے کی سی بو۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر بہنوں اور اماں کی طرف دیکھا کہ کہیں انہوں نے سن نہ لیا ہو، مگر یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ وہ اماں سے باتیں کر رہی تھیں۔ پھوپھی انگیٹھی اٹھائے باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی۔ چپ ہو جائیے خورشید چاچا، میں نے سرگوشی کی۔ انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ قد میں مجھ سے کافی چھوٹے تھے۔ ان کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حیرت ابھری اور وہ پھر بیٹھک کی طرف بڑھ گئے۔ وہ رات کیسے گزری یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اماں نے تو ساری رات عبادت اور وظائف کرتے ہوئے گزار دی، اور میں تمام رات اپنے اندر وہی بے چینی محسوس کرتا رہا جو دن میں محسوس کی تھی۔ وہی ننگے اور پکے فرش پر ناخن کھرچنے کی سی آواز، یا انگیٹھی میں مومی کاغذ کے جلنے سے ہونے والی چرچراہٹ کی سی آواز مجھے تمام رات کبھی اپنے تکیے میں سے اور کبھی اپنے دماغ میں سے آتی ہوئی محسوس ہوتی رہی۔ قسم کھانے کو میں پلک نہیں جھپکا سکا، مگر سویرے اذان کی آواز کے ساتھ ہی میرے اندر ٹھاٹھے مارنے والا بے چینی کا سمندر جیسے تھم گیا۔ سناٹا اور سکون سا محسوس ہوا۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی اور بستر پر لیٹ کر ایسا سویا کہ پھر دن چڑھے ہی اٹھا۔ اماں مجھے نماز پڑھتا دیکھ چکی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ دن میں پتہ چلا کہ اماں نے خورشید چاچا کو روک لیا ہے کہ وہ نئے مکان کی جھاڑ پونچھ کروا سکے۔ انہوں نے 2 کرائے کے آدمی پکڑ لیے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر پورے مکان کو آئینے کی طرح چمکا دیا۔ بٹوا، چاہو تو آج ہی وہاں منتقل ہو جاؤ،
خورشید چاچا نے دوپہر کو کھانے کے وقت کہا۔ نہیں خورشید چاچا، یہاں تایا اور کوثر اکیلے رہ جائیں گے، چچی، چچا اور تائی آ جائیں تب جائیں گے، اور آج تو شرف الدین کے چچا کے گھر شادی میں جانا ہے۔ مجھے اچانک ہی یاد آ گیا تھا، ورنہ تایا اور اماں تو شاید بھول چکے تھے۔ میں نے تایا اور اماں کو تیار ہونے کے لیے کہا۔ چچی اور تائی کے نہ ہونے کی وجہ سے اماں نے کوثر کے پاس دونوں بہنوں اور پھوپھی کو چھوڑا۔ خورشید چاچا کو ان کی رکھوالی پر معمور کر کے میں، تایا اور اماں نکاح میں چلے گئے۔ وہاں بھی میری کیفیت عجیب سی رہی۔ شگفتہ کئی بار شرمائی شرمائی سی میرے سامنے آئی، مگر میں اسے اجنبیوں کی طرح دیکھتا رہ گیا۔ کوئی احساس، کوئی کیفیت میرے اندر رنگ نہ ابھار سکی۔ شرف الدین بہت مصروف تھا۔ تایا نے شگفتہ کے ابا سے اور اماں نے شگفتہ کی اماں سے بات کی یا نہیں، مجھے پتہ نہیں چلا، اور نہ میں نے کچھ جاننے کی کوشش کی۔ نہ معلوم کیوں میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں جلدی سے یہاں سے چلا جاؤں، اسی لیے میں وہاں سے اماں اور تایا کو لے کر جلدی سے واپس آ گیا۔ میں نے شرف الدین کو بتا دیا تھا کہ میں مکان نہ صرف خرید چکا ہوں بلکہ وہاں کی صفائی بھی ہو چکی ہے۔ اسی رات شرف الدین ایک نوجوان کے ساتھ میرے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ چچا کے گھر میں جگہ نہیں ہے، جگہ جگہ سے آئے مہمان بھرے ہوئے ہیں۔ وہ نوجوان چند دریوں میں تکیے لپیٹے کندھے پہ لادے کھڑا تھا۔ شرف الدین نے کہا کہ وہ میرے ساتھ میرے نئے مکان میں سونا چاہتا ہے۔ میں نے تایا اور اماں سے ذکر کیا، انہوں نے اجازت دے دی، لیکن خورشید چاچا کو بھی میرے ساتھ کر دیا۔ میں نے اور خورشید چاچا نے 2 دریاں، چادریں اور تکیے لیے اور اسی جانب چل پڑے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ مکان یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ مکان شرف الدین کو بہت پسند آیا۔ یار وقار، یہ حویلی جیسا نہیں ہے؟ وہ اچانک بولا۔ میں مسکرایا۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ پسند بھی شاید اسی لیے آیا ہے۔ پھر میں نے شرف الدین سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ان کے خاندانی نوکر کا بیٹا ہے۔ آوارہ گردی کی عادت پڑی ہوئی ہے، گھر میں ٹکتا نہیں، باپ ہر وقت کرتا اور گالیاں دیتا رہتا ہے۔ بھاگ کر بمبئی چلا گیا تھا۔ 2 روز پہلے ہی شاید 6 ماہ بعد اس کے ہاتھ لگا تو وہ چچا کے پاس لے آیا کہ اسے کام دھندے پر لگا لے اور سختی کرے، شاید سنبھل جائے۔ لڑکا سیدھا سادہ اور خاموش طبیعت کا تھا۔ میں نے اسے ایک کمرے میں سونے کو کہا۔ میں اور شرف الدین دوسرے کمرے میں بستر بچھا کر لیٹ گئے۔ خورشید چاچا نے باہر دالان میں سونا زیادہ پسند کیا۔ میں بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ شرف الدین تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ بیچارہ لیٹتے ہی بے خبر ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے بھی نیند آ گئی۔ وہ بڑا بھیانک خواب تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنی حویلی میں ہوں، تنہا ہوں، اور آہستہ آہستہ اوپر کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ پہلی، دوسری اور پھر تیسری منزل پر آ کر میں رک گیا۔ گہرے سناٹے میں ایک آواز آہستہ آہستہ ابھر کر دور تک پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ آواز ایسی ہے جیسے کوئی منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا ہے۔ میں سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں مرزا سولت بیگ کے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ اچانک مجھے سیڑھیوں پر چاپ سنائی دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی مجھ پر جھپٹنے والا ہو۔ میں تیزی سے پلٹتا ہوں اور اپنے سامنے اس مکان کے سابق مالک اور سادھو نما ساہوکار کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں۔ اس کے گندے گندے دانت نکلے ہوئے ہیں، چہرے پر خباثت پھیلی ہوئی ہے، آنکھوں میں جیسے چنگاریاں سی اڑ رہی ہیں، اور وہ دونوں ہاتھوں کو میری طرف بڑھائے ہوئے میرے قریب آ رہا ہے۔ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں مگر پیچھے آ جانے کی وجہ سے میں بے بس ہو گیا ہوں۔ وہ شخص میرے بالکل قریب آ گیا ہے اور اب اس کی آنکھیں میرے سامنے بڑی بڑی سی ہو کر پھیل گئی ہیں، اور ان میں سفید رنگ کے لمبے لمبے سے کیڑے کلبلا رہے ہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے مار دینا چاہتا ہو۔ اس کی انگلیاں لوہے کی سی تھیں اور ناخن آگے کو مڑے ہوئے تھے اور بازو سلاخوں ایسے تھے۔ تبھی میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میرے ہاتھ ایک تیز اور چمکدار چھری کے دستے پر جمے ہوئے تھے، اور پھر میں نے پوری قوت سے وہ چھری سامنے والے شخص کے سینے میں اتار دی۔ تبھی ایک چیخ گونجی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میری ہاتھوں میں خون آلود چھری تھی۔ لال لال خون میری انگلیوں کے درمیان میں سے بہہ رہا تھا اور میں کسی بت کی طرح کھڑا تھا۔ اچانک مجھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ خواب ہے یا حقیقت۔ دوسرے ہی لمحے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز میرے قریب آ کر رک گئی۔ پھر کسی نے مجھے جھنجھوڑا اور تبھی میں نے اپنے سامنے پڑے جسم کو تڑپتے دیکھا۔ پھر میں چیخ کر اس پر جھکتا چلا گیا۔ مجھے صرف اتنا ہوش تھا کہ میں چیخ رہا ہوں۔ کوٹھی کے در و دیوار میری اور اس زخمی آدمی کی چیخوں سے گونج رہے ہیں۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چھری میرے ہاتھوں سے گر چکی تھی۔ میں اندھوں کی طرح زمین پر پڑے وجود کو اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ چیخ رہا تھا۔ ہم دونوں کی چیخنے کی آوازوں کے ساتھ ساتھ دوسری آوازیں بھی تھیں جو کٹمٹ ہو رہی تھیں۔ ایک طرف سے کوئی مجھے اپنی جانب کھینچ رہا تھا اور میرا نام لے کر مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ ایک طوفان سا تھا،
پھون چال تھا جو پوری کوٹھی کو اپنی حصار میں لیے ہوئے تھا۔ گو اندھیرے میں روشنی کا گول دائرہ کبھی کبھی میری بند آنکھوں میں سرخ دائرہ سا بنا دیتا تھا۔ عین اسی لمحے جب میں خود کو کسی سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، کسی نے میری کنپٹی پر بہت زور سے مکہ مارا۔ میرے سر میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر میرا جسم ایک جانب کو لڑھکتا چلا گیا۔ میں گرتے گرتے صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ میرے ہاتھوں میں قتل ہونے والا شرف الدین تھا یا خورشید چاچا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے کتنے گھنٹوں بعد ہوش آیا یا کتنے لمحوں بعد ہوش آیا، تو میرا ذہن کسی کورے کاغذ کی مانند تھا۔ چھت کی موٹی موٹی بلیاں میری نگاہوں کے سامنے تھیں۔ میں ایک بڑے سے ہال نما کمرے کے وسط میں فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحے میں یوں ہی پڑا رہا، پھر اچانک جیسے میرے ذہن میں فلم کی ریل چل پڑی۔ خون میں لتھڑا ہوا جسم آنکھوں کے سامنے ناچنے لگا۔ میں اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک لیمپ آتش دان کے اوپر بنے ریک میں رکھا ہوا تھا جو روشن تھا۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ کھڑکیوں اور دروازوں سے باہر پھیلا اندھیرا گہری رات ہونے کا ثبوت تھا۔ میرا دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں اپنی جگہ پر سویا ہوا ہوں۔ وہ سب خواب تھا، ایک بھیانک خواب۔ مگر جو ہی میری نگاہ اپنے کپڑوں اور ہاتھوں پر پڑی، میں لرز اٹھا۔ میرے ہاتھ خون میں تر تھے۔ کپڑوں پر جا بجا خون کے بڑے بڑے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے بے اختیار شرف الدین کو آواز دی۔ میرے حلق سے پھٹی پھٹی سی آواز نکلی اور ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شرف الدین! میں پھر دہاڑا اور زور زور سے رونے لگا۔ اسی وقت خورشید چاچا گھبرائے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا، آنکھوں میں وحشت بھری ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیے۔ وہ لپک کر میرے قریب آ گئے اور مجھے اپنی باہوں میں لے کر سینے سے لپٹا لیا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے ہاتھوں قتل ہونے والا شرف الدین تھا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔